السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، دوسرے سپارے کا چھٹا رکوع، آیت نمبر 177۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ نیکی یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور اللہ سے محبت کی خاطر اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کو اور غلامی سے نجات دلانے کے لیے دے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ نیز نیک لوگ وہ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے پورا کریں اور بدحالی، مصیبت اور جنگ کے دوران صبر کریں۔ ایسے ہی لوگ راست باز ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ جی، جب یہود مدینہ نے تحویل قبلہ کے مسئلے کو مسلمانوں کے ساتھ جھگڑے کا ایک مستقل موضوع بنا لیا تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جس پر نجات آخروی کا مدار ہو، بلکہ نیکی کے اصل اور بڑے بڑے کام تو اور ہیں، اور وہ کام ایسے تھے جن میں سے اکثر کی ادائیگی میں یہود قاصر تھے یا کوتاہی کر جاتے تھے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کی انواع بیان فرمائی۔ یہود جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، حالانکہ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا کلام نازل فرماتا رہا۔ پھر وہ انجیل اور قرآن پر ایمان نہیں رکھتے تھے، بلکہ اپنی کتاب پر بھی ٹھیک طرح سے ایمان نہیں لاتے تھے، اور بے شمار غلط عقائد آخرت کے بارے میں اپنے اعتقادوں میں شامل کر لیے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صدقات اور خیرات اور اس کے مستحقین کا ذکر فرمایا۔ اس سلسلے میں وہ قاصر یوں تھے کہ وہ سود خور تھے، اور سود خور کی فطرت میں بخل اور شقاوت پیدا ہونا لازمی امر ہے۔ پھر اللہ نے وعدہ پورا کرنے کا ذکر فرمایا، جبکہ یہود کی تاریخ عہد شکنیوں سے بری پڑی ہے اور بزدل ایسے کہ ان کا کوئی قبیلہ بھی مسلمانوں کے ساتھ کھلے میدان میں لڑنے کی جرت نہ کر سکا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے راہ راست اور متقی لوگوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، یہودیوں کی اکثریت ان سے آ رہی تھی۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے سیرت اور کردار سے متعلق صرف دو باتوں کا ذکر فرمایا، ایک ایفائے عہد کا اور دوسرے صبر کا۔ عہد خواہ ایک شخص کا دوسرے شخص سے ہو یا قوم سے ہو، یا ایک قوم کا دوسری قوم سے ہو، یا کسی کا اللہ تعالیٰ سے ہو، نیز خواہ یہ عبادات سے تعلق رکھتا ہو یا معاملات سے یا منکحات سے، اس عہد کا پورا کرنا ہر حال میں لازم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ عہد دراصل ایفائے حقوق کا عہد ہوتا ہے جو انسان کی ساری زندگی ہی اپنے احاطہ میں لے لیتا ہے، اور ایفائے عہد کے سلسلے میں کئی قسم کی مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں، لہٰذا ساتھ ہی صبر و ثبات کا حکم فرما دیا اور صبر کے 3 مواقع کا بالخصوص ذکر فرمایا۔ ایک بأسا، جس کے معنی تنگی ترشی اور فکر و فاقہ کا دور ہے، دوسرے ضراء، جس کے معنی جسمانی تکلیف اور بیماری کا دور ہے، اور تیسرے حین الباس، یعنی جنگ کے دوران بھی اور اس وقت بھی جب جنگ کے حالات پیدا ہو چکے ہوں۔ اور اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہی وہ مقامات ہیں جہاں بسا اوقات انسان کے پایہ ثبات میں لغزش آ جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بالخصوص ان مواقع کا ذکر فرما دیا۔ پھر جو لوگ ایفائے عہد یا بالفاظ دیگر ایفائے حقوق میں پورے اترتے ہیں اور کسی بھی مشکل سے مشکل وقت میں
ان کے پائے اس بات میں لغزش نہیں آتی، تو ایسے ہی لوگ دراصل راست باز اور متقی کہلائے جانے کے مستحق ہوتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت نازک حالات میں عہد کو پورا کر کے تاریخ میں اس کی بہت سی مثالیں ثبت کر دی ہیں۔ سیدنا حذیفہ بن یمان اور ابو حصیل رضی اللہ عنہم دونوں جنگ بدر میں شمولیت کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں قریش مکہ کے ہتھے چڑھ گئے اور انہوں نے ان سے عہد لے کر چھوڑا کہ وہ غزوہ بدر میں حصہ نہیں لیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں صحابی قریش سے چھٹکارا حاصل کر کے میدان بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایک آدمی کی شدید ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان دونوں کو واپس چلے جانے کا حکم دیا اور فرمایا تم اپنا عہد پورا کرو، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ صلح حدیبیہ کے دوران ابو جندل بابا زنجیر قریش مکہ کی قید سے فرار ہو کر مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے۔ ابو جندل نے اپنے زخم دکھا دکھا کر اور اپنا دکھڑا سنا کر التجا کی کہ اب اسے کافروں کے حوالے نہ کیا جائے۔ اس وقت تمام مسلمانوں کے جذبات یہ تھے کہ خواہ کچھ بھی ہو ابو جندل کو اب کافروں کے حوالے نہ کیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض ایفائے عہد کی خاطر ابو جندل کو کافروں کے سفیر سہیل بن عمرو کے حوالے کر دیا جو ابو جندل کا باپ تھا۔ ابو جندل کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی اور راہ نکال دے گا۔ عمرہ قضاء کے دوران قریش مکہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ مسلمان ان کی آنکھوں کے سامنے آزادی سے عمرہ کے مناسک ادا کریں، چنانچہ 3 دن کے لیے شہر کو خالی کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے اگر کوئی دنیا دار جرنیل ہوتا تو بڑی آسانی سے مکہ پر قبضہ کر سکتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ خیال تک نہ آیا کہ اس سنہری موقع سے یہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عہد کو پورا کیا اور 3 دن کے بعد مکہ سے واپسی کا سفر اختیار کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے جس طرح اس قسم کے عہد کو نبھایا وہ واقعات بھی بہت ہیں۔ علی حبہ میں ہا کی ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہو تو اس کا وہی مفہوم ہے جو ترجمے سے واضح ہے، اور اس ضمیر کا مرجع مال قرار دیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ مال کی محبت کے باوجود اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ تو ظاہر ہے کہ کسی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یا اپنی احتیاج کو روک کر خرچ کرنا یا قحط اور گرانی کے ایام میں خرچ کرنا صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ اس کا محرک قوی جذبہ ہو، اور یہ جذبہ اللہ کی محبت اور اس کی فرما برداری کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہذا بالفعل علی حبہ میں بیک وقت دونوں مفہوم شامل ہو جاتے ہیں۔